وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان کی دولت سے جانا گویا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی میں جانا ہے. اگر کسی آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے، وہ آدمی دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں جو محدود زندگی ہے اللہ رب العزت اس میں بھی وہ انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہے اور حشر کے میدان پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتا ہے. جو آدمی اللہ پر ایمان نہیں لے آتا، آخرت پر ایمان نہیں لے آتا اور مرنے کے بعد کی زندگی جو محدود زندگی ہے اگر اس میں ایمان نہیں لے کر آتا تو اس کی زندگی دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میری زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے، اس کا یقین اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. آدمی کے اندر ایمان ہے، یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، اللہ کا یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے، تو ایسا آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے. ایک نہ ایک دن میں دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں آخرت کی فکر کروں، آخرت کی تیاری کروں، آخرت کی کامیابی حاصل کروں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مسلمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس بات پر. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کس نے بھی بنا سکتا تھا، انسان کو انسان جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا احسان اور شکر ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے نوازا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے لیے یہ احساس کب ہوگا کہ جب ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو. صحابہ جس طریقے سے ایمان کو بنائے تھے، یقین کو بنائے تھے، اللہ کے احکامات کی زندگی کے اندر لے کر آئے تھے اور آخرت کی فکر تھی، موت کی فکر تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر تھی، تو انہوں نے اپنی قربانی کو لگایا، اپنے جان کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، اپنے خواہشات کو مٹایا، اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کیا، پھر اپنی زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق
ہماری بھی کچھ اس پر محنت لگے گی، ہمارا بھی کچھ اس پر مال لگے گا، ہمارے بھی خواہشات جو شیطان ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے، کبھی نماز چھوڑنے کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی غلط کام کرنے کے بارے میں دل میں ارادہ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بولنے کے بارے میں دل میں ارادہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی زندگی میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ حضرات کے سامنے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، یعمر مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر کی تعمیر کے لیے قبول فرماتے ہیں، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ میرے گھر کی مرمت کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ جو میرے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ میرے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان 100% اللہ کے اوپر ہے؟ کیا ہمارا ایمان آخرت کے اوپر ہے؟ کیا ہمارا ایمان شریعت کے مطابق چل رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے، وہ لوگ جو میرے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں اور مجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کو ڈرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نکل جائے گا، دنیا والوں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہم اپنے دل کے اندر محاسبہ کریں، سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر کس کا خوف ہے۔ صحابہ تو اللہ سے ڈرتے تھے، صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ایمان تھا، ایمان کی حلاوت تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا، پوری قوم، جتنے بھی انسان سے لے کر بڑے سے بڑے جانور ہیں، وہ صحابہ سے ڈرتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ہی خوف ہوتا ہے، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی دنیا والوں سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور آگے فرمایا فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ان قریب وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسجدوں کی حفاظت کے سلسلے سے، مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے سے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر، جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور ایمان لے کر
قیامت کے دن ایمان رکھتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے اللہ نے ان کو یہ کام یہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جب آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، حضرت آدم علیہ السلام آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تم تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے سب سے پہلا کام یہ دیا، آپ کا کام یہ ہے کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کو بناؤ۔ تو اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو آدمی میرے گھر کی تعمیر کرتا ہے، جو آدمی مجھ پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد کو سیمنٹ دے دیا یا کوئی اینٹ بھی دے دیا، وہ بھی تعمیر میں شمار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کی حفاظت کرتا ہے، کوئی آدمی مسجد کی حفاظت کے لیے ایک واچ مین بن کر زندگی کرتا ہے اور ایک چھوٹی خدمت کرتا ہے، وہ بھی مسجد کی حفاظت کرنے میں آ جاتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کا جھاڑو دینا چھوٹا کام ہے، مسجد میں پانی صفائی کرنا چھوٹا کام ہے۔ ارے یہ تو موذن صاحب ہیں، کیا موذن صاحب، یہ تو بال صاف کرنے والے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی نظروں میں ان کی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کی عزت ہے، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے۔ آپ لوگ کیا عزت ادا کریں گے؟ اللہ ان کو عزت دینے والا ہے۔ اللہ ان کی گھر کے لیے جو اللہ نے خدمت کے لیے چنا ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چن گیا ہے۔ آج دنیا دار لوگوں کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسجد کی خدمت کرنے والا یہ تو چھوٹا آدمی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی اگر اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اللہ اگر چن لیتا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم جو فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جیسے جیسے زمانہ آتا گیا ویسے ویسے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اپنے گھر کی تعمیر فرمائی۔ جو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، لوگ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے دنیا میں بننے والا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اس کی تعمیر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے، پھر اس کا تذکرہ آگے نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے جاری فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چنا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر فرمائی۔ اور تعمیر فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے اس تعمیر کرنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل
انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ اللہ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرتے ہیں، اللہ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ جسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ اسے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے قبول فرماتے ہیں، اللہ اس آدمی کے مال کو لگاتے ہیں، اللہ اس آدمی کی جان کو لگاتے ہیں، اللہ اس آدمی کے وقت کو لگاتے ہیں، اللہ اس آدمی کی جان کو لگاتے ہیں۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں، اللہ جسے قبول کر لیتے ہیں، اللہ اس آدمی سے کام لے لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آخری میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ چکی ہیں، ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کر کے، خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑ کر ہم ازسر نو سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ لوگوں نے سوچا، پھر ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جس طریقے سے ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے نیست و نابود کیا تھا، ابرہہ نامی ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو اٹھانے کی نیت سے آیا تھا، اللہ کے گھر کو توڑنے کی نیت سے آیا تھا، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی موجود تھے، بڑے بڑے ہتھیار موجود تھے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ حشر کیا کیا، اس کے قوم کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا، اس کے آدمیوں کے ساتھ اللہ نے کیا حشر فرمایا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کر کے، جو کمزور ہو چکی ہے، جو اس کی دیوار کمزور ہو چکی ہے، ڈھیلی ہو چکی ہے، ہم اس خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑ کر ہم ازسر نو سے تعمیر کریں۔ لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اگر ہم اللہ کے گھر کو توڑیں گے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ابرہہ کے لشکر کو جس طریقے سے نیست و نابود کیا تھا، تباہ و برباد کیا تھا، اس طریقے سے کہیں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برباد نہ کر دے۔ یہ خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہیں اللہ ہمیں نیست و نابود نہ کر دے، اور دوبارہ وہ پیچھے آ گئے، اور ان کے دل کے اندر یہ واقعہ یاد آ گیا جس طریقے سے ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے نیست و نابود فرمایا تھا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ذریعے سے، ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، ان کے ارادے کو ذلیل کر دیا تھا، ان کے عزائم کو توڑ دیا تھا۔ اللہ کے گھر کو توڑنے کی نیت سے آئے تھے، اللہ نے ایسے پرندوں پر مسلط کیا، چھوٹے چھوٹے چڑیاں، چھوٹے چھوٹے پرندے آسمان کے اوپر آئے، اور ان کی چونچ میں ایک دانہ تھا جو چنے کے برابر دانہ تھا، اور پیروں میں چھوٹے چھوٹے پیروں میں، ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے دانے تھے، اور اس اوپر سے جو ہے وہ پرندے نیچے دانا چھوڑتے گئے، اور ان آدمیوں کے اوپر پڑتا گیا، ان کے آدمیوں کے جسم سے گوشت نکل کر زمین میں پگھل گیا، صرف اتنا چھوٹا سا دانا۔ ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے گھر کو توڑنے کی نیت سے جو لوگ آئے تھے، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے ذریعے سے، چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ چھوٹا سا کنکر چونچ میں موجود ہے، اوپر سے ڈال رہے ہیں، اور جیسے ہی ڈالتے ہیں، جیسے ہی آدمی پر پڑتا ہے، آدمی کا گوشت پگھل کر زمین پر نیچے گر جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھی کے اوپر گرتا ہے، ہاتھی زمین کے اوپر نیست و نابود ہو کر زمین میں دھس جاتا ہے۔ ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسا عذاب جو ہے لوگوں کے اوپر مسلط فرمائے. تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے ارادوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا، ذلیل کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ابابیل پرندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان کے چونچ میں یہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا اور ایک ایسی مٹی کا پتھر تھا جو آگ میں جلا کر اس کنکر کو بنایا جاتا ہے جو جہنم میں بنتا ہے. ایسا جہنم کا پتھر ان کے چونچ میں تھا. وہ چونچ میں جیسے ہی ڈال رہے تھے آدمی کے جسم کو توڑ کر، ہاتھی کو توڑ کر زمین میں دھسا دیا گیا تھا. تو اس کا تذکرہ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان کا حال ایسا کر دیا جیسا کہ بھوسے کا حالت ہوتی ہے، اس طریقے سے بھوسے جیسی حالت کر دی اللہ. بھوسا کیسا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جو لوگ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے ابراہا کا لشکر آیا تھا، ابراہا کے ساتھ جانور آئے تھے، بڑے بڑے ہاتھی آئے تھے، اللہ نے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ہاتھیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق دے دیا اللہ نے. اگر میرے گھر کے اوپر کوئی اگر نظر بھی ڈالو گے، جس طریقے سے میں نے ان لوگوں کا حشر کیا تھا، آج بھی میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں تمہارا بھی حشر اس طریقے سے کروں گا. اور ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کریں، مسجدوں کی حفاظت کریں، اللہ کے گھر کی حفاظت کریں، مسجد کے اندر خدمت کرنے والوں کی قدر کریں اور ان کا احترام کریں. ان کا ادب و احترام ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب 25 سال کے تھے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی کو بنانے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ابو بکر یہ زمین کس کی ہے معلوم کر کے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی جو بنایا گیا ہے وہ جگہ جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے 2 یتیم بچوں کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو جگہ ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلا کر لے کر آؤ کہ ہم اس زمین کو خریدیں گے. جب پھر وہ 2 بچوں کو لے کر آیا گیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، اے میرے امتی، کہ یہ جگہ دینے کے لیے تم تیار ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچے فرمانے لگے اللہ کے نبی ہم اللہ کے لیے ہم ہدیہ دیتے ہیں، اس زمین کو ہدیہ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یتیم ہیں، یتیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدیہ دیں، آپ بتائیے کہ اس کی قیمت کیا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر بازار میں معلوم کرو یہ زمین کی قیمت کتنی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، جا کر معلوم کرتے ہیں کہ زمین کی قیمت کتنی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ زمین کی قیمت اتنی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کی جتنی قیمت ہے اس سے دگنی قیمت ان یتیم بچوں کو عطا کرو. اگر یہ زمین کی قیمت 5 لاکھ ہے، ایک مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں، 5 لاکھ ہے تو ان یتیم بچوں کو 10 لاکھ روپے عطا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد بھی بناتے تو اس طریقے سے بناتے. ان کا لہجہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ تھے جس کی وجہ سے پوری دنیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو گئی. ان کے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا اللہ کے نبی علیہ السلام پر جانثار ہو گئی، ان کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو گئی. آج لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں.
اللہ ان کا عشر ایسا کرے گا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جن کے صدقے سے اللہ نے جنت کو بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ایسے لوگ جو کافر تو ہوتے تھے، دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو لے کر پھرتے تھے۔ بظاہر وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے تو ہمارے آب و اجداد ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ہمارے آب و اجداد کی ناک کٹ جائے گی۔ اس وجہ سے زبردستی وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت پیوستہ تھی، اور ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت سے پیش آتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ بھی جو آج حالات ہمارے اوپر جو چل رہے ہیں مسجدوں کے اوپر ہو، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، یہ لوگ جتنا بھی گستاخی کر لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگر خدا کے دین کو تم مٹانے کی کوشش کرو گے، خدا کے قرآن کو تم مٹانے کی کوشش کرو گے تو تم مٹ جاؤ گے، لیکن کبھی بھی دین نہیں مٹے گا، کبھی بھی قرآن نہیں مٹے گا، کبھی بھی اسلام نہیں مٹے گا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن ہمیشہ قیامت تک دین زندہ رہے گا، قیامت تک قرآن زندہ رہے گا، قیامت تک مسجدیں زندہ رہیں گی۔ بس یہ وقت ہمارے اور آپ کے امتحان کا وقت ہے، یہ وقت ہمارے اور آپ کے امتحان کا وقت ہے کہ ایسے وقت میں ہم استقامت کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر مسجدوں کا احترام کتنا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ صرف ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں، اگر وقت آئے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہم اپنے مال کو لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امتحان کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔